اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ ہمیں دعا کی توفیق کبھی نہیں دیتا۔ کائنات میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے۔ اللہ سے مانگ اور بڑا مانگ، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے خزانے دیکھ کر مانگ۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ لوگ آپ کو زندہ مار جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں اپنا خیال رکھنا۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں، اور نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار سا رہتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے، دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دیتا ہے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ حاسد مزاج لوگ اس جانور کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ پریکٹیکل لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ جذبات کی بجائے خود کو اور اپنی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جذباتی لوگ لوگوں کا مان اور برم رکھنے کے چکر میں اپنی ذات تک فنا کر بیٹھتے ہیں۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ ایک امید مجھے روز ہمت دیتی ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ یا اللہ ہمیں موت کے وقت پہلا کلمہ پڑھنا نصیب فرمانا، آمین۔ گرمی کے روزے، سردی کا وضو، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کیے ہیں نا، آجا بس ایک دفعہ مجھے کہہ دے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو زمین سے لے کر آسمان تک تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے، اور کبھی کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے انسان کو دونوں رستے اچھی طرح سمجھا دیے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔
ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا پڑتے ہیں۔ اللہ سنبھال لیتا ہے گناہگاروں کو بھی، وہ دنیا والوں کی طرح رسوا تو نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یا اللہ، وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، اور جس سکون کی تمہیں تلاش ہے وہ سکون اللہ کے آگے سر جھکانے سے ملتا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ میں یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں۔ لوگ آپ سے لڑ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، مگر آپ سے آپ کی قسمت نہیں چھین سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو دی ہی نہیں ہے۔ اے موت، جب آنا کہ میں مدینے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں۔ دنیا کی سب پناہ گاہوں میں سب سے بہترین پناہ گاہ ماں کی آغوش ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو رب اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے اب کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پر باری ہے۔ جب تک اس کی رضا میں راضی نہیں ہو جاتے تب تک تمہیں بھی اپنی چاہت سے سکون نہیں ملنے والا۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک جیسی ہوں گی۔ ہمیں ڈانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اور اب صبر کی آیتیں حفظ کر لی ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ تم بے حس ہو۔ عاجزی کے لباس میں دلوں کے فرعون ہیں لوگ۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا صبر ہی تو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی المتین ہے یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ یقین رکھیں اپنے اللہ پر جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجیو۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہ ہی دے گا، کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی،
آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے رکھی گئی ہیں وہ کسی بھی حال میں کیسے بھی کر کے آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ آپ کے حصے کی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کو نہیں دی جاتی، اور جو کسی دوسرے کو مل جائے وہ آپ کی تھی ہی نہیں۔ مسکرائیں کیونکہ یہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کا رب موجود ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کی عمر محدود ہے۔ خوبصورت رہو، خوش رہو، خوشیاں بانٹو تاکہ آپ اپنے آس پاس کے حسن کو ہمیشہ دیکھ سکیں۔ اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ ہی مسکراہٹ رہتا ہے، اور دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ الجھنوں کو رکھنے یا انہیں خود سے دور کر دینے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے ہر چیز تک پہنچنے کے درجے رکھے گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز بآسانی اس تک پیش نہیں کر دی جاتی، اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جبھی کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، پر رہتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہماری ہر اس چاہت کو زوال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ شامل ہو۔ انسان کو اپنی اوقات سے زیادہ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ چاہت نصیب کی چادر سے بڑھ کر کی جائے تو حیات کانٹوں سے جا الجھتی ہے۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، اس سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے آپ انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ کچھ مشکلات آپ کے پاس اس لیے بھی آتی ہیں کہ آپ کو ذکر اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایسے مشکل وقت کو صرف صبر سے گزارا جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی پل بعد یہ صبر شکر میں بدل جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کا ایمان کامل ہو۔ وہی جو بیماریوں کو شفا دیتا ہے، صحت مندوں کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، غریب کو امیر کرتا ہے، امیر کو غریب کرتا ہے، بھوکے کو کئی وسیلوں سے کھانا کھلاتا ہے، ہر گنہگار کو معاف کرتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے تم روتے ہو اور وہ تمہاری صدا پر نہ کہے اور تمہیں بے آسرا چھوڑ دے؟ بالکل نہیں، وہ سننے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے۔ خوش نصیبی یہ نہیں رب نے مال، زمین، جائیدادیں کتنی دیں، بلکہ یہ کہ رزق حلال ملا ہو، سکون ملا ہو، مطمئن ضمیر ملا ہو، سجدوں کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جائے گا، مقدار نہیں۔ چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اسی لیے راستے اور منزلیں ان کو ملتے ہیں جو اپنے آپ پر اور اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کسی کے کچھ کہنے پر رک مت جائیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب، ہمیں وہی راستے سمجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے کن سے مکمل فرمانا۔ آمین۔ دل کے زخموں کو اللہ کے علاوہ کون سمجھتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ رب کے سامنے ہر کوئی کبھی بھی جا کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب ماں کی طرح مرہم رکھتا ہے، بندے کے کرچی کرچی وجود کو اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ لکیر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، اور رب بعض دفعہ کرچی کرچی وجود کی وجہ بننے والوں کو بھی اس ہی طرح کرچیوں میں توڑ دیتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہو؟ کیا تم سے گناہ ہو گیا ہے؟
تو آؤ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگو، اس سے دوستی کر لو۔ تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ گے، وہ 2 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ یہ جو ندامت کے آنسو ہیں بہت قیمتی ہیں اور اس کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تم بس اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ 1000 دفعہ توبہ ٹوٹے، 1000 دفعہ معافی مانگنا، لیکن اس کا در نہ چھوڑنا۔ واحد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔